رشتہ داروں سے اس نے سلوک کریں، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا، عمر میں اضافہ کر دے گا، یعنی برکت ڈال دے گا، تھوڑی چیز بھی کفایت کر دے گی۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں وسلم میری ماں فوت ہوگی، فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کر، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ رزق کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ باقی دعا تو ایک ہی ہے، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دنیا کے ہر کام کے لیے دعا ہے، رزق کی برکت کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے، لڑائی جھگڑا ختم کرنے، دنیا کی ہر چیز اس میں داخل ہے۔ کیوں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں ہر چیز حسنہ عطا کرتے، بہتر، اور آخرت کی ہر چیز داخل ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں قبر بھی شامل ہے، میدان حشر بھی، میزان عدل بھی۔ یہ وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، وہ آخرت میں داخل ہو گیا۔ اس میں سب کچھ ہے۔ اس میں ایک صحیح مسلم کی حدیث میں بتا دیتا ہوں، ایک صحابی تھے، بیماری کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ چڑیا کی طرح ان کا جسم ہو گیا۔ یہ آپ کو دعا والے چیپٹر میں مشکات میں دوسری جلد میں بھی یہ حدیث مل جائے گی، صحیح مسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے آئے، آپ نے حالت دیکھی، آپ نے فرمایا کہ وہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ آپ پتہ چل گیا کہ مسئلہ کوئی گمبھیر ہے۔ کیا یا رسول اللہ، میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا وہ دنیا میں ہی دے دے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہم اجرنا من النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے غلطیوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ انسان ہی غلطیاں کرتا ہے، اور تو اللہ سے یہ چیز مانگ رہا ہے، اور تیرے اندر ہمت ہے کہ تو آخرت کیا دنیا کا بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے؟ اور تجھے تو چاہیے تھا تو دعا کرتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وہ دنیا اور آخرت میں، یہ فنیٹک وہ صوفیہ والا کنسیپٹ نہیں، ٹھیک ہے؟ دنیا میں گگڑے بن کے رہو اور اس طریقے سے جوئیں بھی ڈلی رہے اور کپڑے بھی اتارے رکھو اور پہنچے ہوئے بزرگ، یہ پتہ لگے گا کتنے پہنچے نا، ٹھیک ہے؟ تو وہ صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی نا تو چند ہی دنوں میں وہ اس طرح صحیح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس دعا کرنے کی برکت سے۔ دنیا کی ہر بھلائی، کیوں بندہ نے پیپروں میں پاس ہونا یہ دعا کرے، لیکن صرف دعا نہیں، کوشش بھی کرے گا، کوشش کے بعد دعا کرے، دونوں چیزیں پیرلل میں۔ کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کروا دے نا پھر دعا کچھ نہیں کرتی ہے۔ یعنی ایک بندہ کہ میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دوں، نہیں، وہ آپ نے اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرا لی ہے۔ آپ کہ جی میں بسم اللہ الذی لا یضر دعا پڑھ لوں اور جا کے میں جناب کوبرا سانپ کے آگے ہاتھ ایسے کر دوں تو سر وڑ لے گا تو ہم چھڑے گا نہیں، کیونکہ آپ نے خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروائی نا۔ جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرواتے ہیں، آپ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے یہ تو نہیں کہ اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا لیں اور آگے بند کر لیں تو جا کے ٹھوکیں گے سیدھے۔ جب کوئی شخص خود تقدیر غالب کرواتا ہے پھر دعا کچھ نہیں کرتی اس کے، دعا ہے تدبیر کے ساتھ، کیونکہ اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا نا۔ تو یہ ان دعاؤں کا یہ ہوگا کہ جو ناگہان، اسی لیے آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ناگہانی آفت، خود لائی ہوئی آفت نہیں، ناگہانی آفت۔ آپ جا کے سانپ کے بل میں جا کے ہاتھ کو سیڑ دیں اور آپ کے میں نے پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ آپ نے اس دعا کی خود وائلیشن کر دی ہے۔ ناگہانی آفت ٹلے گی اس سے، ٹھیک ہو گیا؟ اور جو آپ اپنے اوپر خود طاری کریں گے وہ نہیں ٹلنے کی، وہ اس طریقے سے نہیں ٹلے گی۔ اس لیے یعنی یہ دعائیں وغیرہ پڑھیں، اس کے بعد تدبیر بھی کیا کریں۔ ویسے ہم باقی معاملات میں کرتے ہیں، کسی شخص نے صرف دعا پڑھ کے اپنا پیٹ نہیں بھرا، نہ پیاس بجھائی ہے، ہمیشہ کھانا بھی کھاتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں اسباب بھی ساتھ رکھنے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ وما من دابۃ فی الارض، اور زمین پہ چلنے پھرنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے، الا علی اللہ رزقھا، مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ ہمیں تو چند ایک مخلوقات نظر آ رہی ہیں نا جن کا رزق آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اگر آپ کو ویل مچھلی کا رزق بتایا جائے جو پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں آج بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے، ایک چھوٹی ویل مچھلی بھی ایک وقت کا 500 کلو گوشت کھا جاتی ہے، 500 کلو۔ اور جو بڑی ویل مچھلی ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں، 30 ہاتھیوں کے برابر بھی ویل مچھلی ہے، اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں، 30 ہاتھی، 30 ان کے برابر ایک ویل مچھلی۔
اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے. آپ کو تو بس چڑیاں نظر آ جاتی ہیں زیادہ زیادہ, تو کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ یار چڑیوں کا رزق اللہ پورا کر رہا ہے, تو زیادہ زیادہ اتنا ہی دماغ میں رزق آتا ہے. آپ ذرا ان جانوروں کے بارے میں سوچیں, اتنے بڑے بڑے جانور سمندر کے اندر, خشکی میں تو اتنے بڑے جانور ہی نہیں ہیں جتنے پانیوں کے اندر موجود ہیں, اور ان تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے. لیکن یہ رزق کی ذمہ داری ہے کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ویل مچھلی کے منہ میں آ کے اللہ تعالیٰ کو چیز ڈال دیتا ہے, نہیں, کوشش کرنی پڑتی ہے. انسان کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ہاں, کوشش کرو گے رزق ملے گا. پوٹینشلی رزق اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس پلانٹ ارتھ پہ رکھ دی ہے. دیکھیں, آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین میں انرجی کا اتنا بڑا خزانہ موجود ہے تیل کی شکل میں. 1853 میں وہ پہلا کنواں پنسلوینیا میں امریکن سٹیٹ کے اندر دریافت ہوا تھا, کرنل ایڈون نے کیا تھا. اتنی ماشاءاللہ مٹھی داڑھی تھی, ہے کرسچن تھے ویسے وہ. اور عرب ملکوں میں وہ تو 20ویں صدی کے اندر تیل نکلا ہے. 1960 کے قریب جا کے یہ تیل نکلا ہے عرب ملکوں میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ 1300 سال تک سارے بزرگان دین آج عمرے کے لیے جاتے رہے, جو نیچے نگاہ مارتے تھے تو ساتوں زمینیں کراس اور اوپر عرش پہ نگاہ پہنچتی تھی, کسی بزرگ کو تیل نہیں نظر آیا عرب کی سرزمین میں. ایسے بزرگوں سے جان چھڑا سکتے تھے, یہ اتنے تے گئے نہیں ہون گے, تے مکے مدینے تے گئے سن نا, اتوں لنگے نے نا, کسی کو تیل نظر آیا. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے. اور یہ بھی اب مزید کوئی 50-60 سال کا تیل رہ گیا. پھر آنے والی دنیا ذکر کرے گی کہ انسانیت نے 250-300 سال ایسے دیکھے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک ایسا خزانہ دیا تھا کہ جس کو یوز کر کے ٹرینیں چلتی تھیں, ہوائی جہاز اڑتے تھے, اور وہ زمین سے تیل نکلا تھا. بعد کے لوگوں کے لیے تو ابھی پرابلم ہے ظاہر ہے, اسی لیے تو اب بیٹریوں کی طرف, سولر کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں. لیکن بہرحال سولر ہو یا بیٹریاں ہوں, وہ تیل کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ کو 1 لیٹر پٹرول جو انرجی دیتا ہے, وہ انرجی بنانے کے لیے تو آپ کو کتنا بڑا ایریا چاہیے سولر پینلز کا, تب وہ انرجی ملے گی. تو اس کے لیے تو پھر آپ جہاز جو سولر والے انہوں نے بنائے بھی ہیں نا, وہ اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں اور مسافر اس میں تھوڑے سے ہی بیٹھتے ہیں. یہ جو بوئنگ 747 یا ایئر بس 380 جو 500 مسافروں کو لے کے جا رہی ہے, اس کی انرجی اگر آپ کو سولر پینل سے کرنی پڑ جائے تو اس جیسے 50 جہاز بنائے تو تب جا کے اس میں اتنے بندے بیٹھیں گے. یہ تو ایک بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اب سولر کی شکل میں ایک اور خزانہ دیا ہے, اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے, بیٹریز کے اوپر محنت ہو رہی ہے. تو اللہ نے پوٹینشلی رزق انسانیت کا, اور رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہے, تمام ضرورت کی چیزیں. اس وقت تو ہمارا رزق, وہ مجھے اشفاق احمد صاحب کی بات یاد آئی, وہ کہہ رہے تھے 1960 میں وہ کہہ رہے تھے کہ میری تنخواہ کا 10% کیا 5% بھی ان چیزوں پہ نہیں لگتا تھا جن چیزوں پہ اب آ کے میری تنخواہ کا 80% لگ رہا ہے. کیونکہ اس وقت انسان کی بنیادی ضرورتیں نہیں ہوتی تھیں. بلکہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے کہ پچھلے 10-12 سال کے اندر آپ کی زندگی میں 2 چیزیں, ایک اسمارٹ فون اور دوسرا انٹرنیٹ, یہ ایسا داخل ہوا ہے کہ آپ گرمی میں پنکھا بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں, انٹرنیٹ نہ بند ہو جائے کہیں, اگر UPS بند ہو گیا, کیونکہ وہ تو آپ کی سانس چلا رہا ہے نا. ہاں, پہلے یہ سانس بند ہوتی تھی پنکھا بند ہونے سے, اب پنکھا بند ہونے سے نہیں ہوتی. آپ نیٹ کا کنیکشن دیں, 2-2 گھنٹے بیٹھ کے لوگ نیٹ کے اوپر اور واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کے ساتھ میسجنگ کرتے رہیں گے, پسینے چھوٹ رہے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں. پنکھا بند ہے, کوئی پرواہ, نیٹ بند کر دے, پنکھا چلتا رہے, وہ کہیں گے جی زندگی سے موت بہتر ہے. یہ ہو گیا ہوا ہے. تو یہ تو آپ کی زندگی میں ابھی یہ انٹر ہوئی ہے نا چیز. الیکٹریسٹی ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہوئی ہے. یہ سارا رزق ہے اللہ کی, نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپلور کروا رہا ہے, پوٹینشلی زمین کے اندر موجود تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام چلنے پھرنے والوں کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, اور اللہ تعالیٰ کو ہر جاندار کے ٹھہرنے کی جگہ بھی معلوم ہے, اور الٹیمیٹلی جہاں اس نے سپرد ہونا ہے وہ جگہ بھی معلوم ہے. اللہ اکبر. ٹھہرنے کی جگہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ کس انسان نے کہاں پہ رکنا ہے, کس شیر نے کس غار میں رہنا ہے,
کس مگرمچھ نے کس میٹھے پانی میں گزارا کرنا ہے، کون سی ویل مچھلی کس سمندر میں ہے، اور کہاں کہاں اس نے اپنا وقت گزارنا ہے. صرف یہ اللہ کے علم میں نہیں، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس نے مر کے جہاں پہ جانا ہے وہ جگہ بھی اللہ کو معلوم ہے. کس کی قبر جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر بننی ہے، کس کی قبر سمندر میں بننی ہے، کس کی قبر شیر کے پیٹ میں بننی ہے، کس نے ایئر کریش میں ہواؤں میں بکھرنا ہے. ہر بندے کا جو الٹیمیٹ انجام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہر مخلوق کا پتہ ہے. سورۃ الانعام میں تو آیا ہے کہ کوئی پتا نہیں گرتا نہ خشکیوں میں نہ سمندروں کے اندر، اور نہ کوئی دانہ پھوٹتا ہے کسی زمین کی گہرائی میں مگر وہ اللہ کے علم سے، اور اللہ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لیا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہوگا. یہ اس سے بھی اگلا ورژن ہے کہ نہ صرف وہ کام ہونے کے بعد اللہ کو پتا چلتا ہے، ہونے سے پہلے بھی اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہوا ہے، اور علم میں نہیں لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ یہ ایسا ہوگا. اور یہاں پہ بھی وہ ذکر آ گیا کہ رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ جانتا ہے ہر بندے کی، ہر مخلوق کے ٹھہرنے کی جگہ اور الٹیمیٹلی سپرد ہونے کی جگہ. کل فی کتاب مبین، اور ہر چیز ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہارڈ ڈسک ہے جس میں ساری مخلوقات کی تقدیریں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں. اور وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے یعنی خود سے کوئی محنت نہیں. وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور پھر اس سے کہا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے. بس قلم چل پڑی اور سب کچھ اس نے لکھ دیا. ہر چیز اللہ کے اشاروں پہ ہو رہی ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں بھی پیدا کر سکتا ہے. اکثر اس آیت کے اوپر لوگ سوال بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ آیت قرآن میں 5-6 جگہ پہ مختلف انداز میں آئی ہے. سورۃ الاعراف میں بھی میں تفصیلی گفتگو کر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا. وہ کہتے ہیں 6 دن کیوں لگ گئے؟ پہلی تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ یہ 6 دن سے مراد یہ 24 گھنٹے کے 6 دن نہیں ہے. یہ ایک دن اربوں سال کا بھی ہو سکتا ہے. اس کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں کیونکہ اس وقت تو یہ 24 گھنٹے کا سلسلہ نہیں تھا. لانگ پیریڈ آف ٹائم بھی ہو سکتے ہیں یہ 6. یہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ کتنے لمبے تھے. لیکن یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے واحد میں ایسا نہیں کر سکتا. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایگزیکیوشن ہے کہ فیصلہ تو سیکنڈز کے بھی کروڑویں حصے میں ہوا، کن فیکون. اس کی جو ایگزیکیوشن ہے نا فیصلے کی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے ڈیفرنٹ رکھتی ہے. انسان ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارتا ہے، لیکن فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ انسان نے پیدا ہونا ہے. اس کی ایگزیکیوشن 9 مہینے میں ہوئی. ہاتھی کا بچہ 22 مہینے رہتا ہے پھر وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور مرغی کا چوزا صرف 22 دن میں کمپلیٹ ہو کے انڈے سے باہر آ جاتا ہے، اور خرگوش 1 مہینے کے اندر بچہ مکمل ہو کے باہر آ جاتا ہے. اور بیکٹیریاز اور وائرسز یوں ڈیوائڈ ہوتے ہیں. سیکنڈز کے اندر کروڑوں کی تعداد میں وائرسز اور بیکٹیریا بن جاتے ہیں جب ان کی ڈویژن شروع ہوتی ہے. تو یہ بھی اللہ نے ورژن رکھا ہے، وہ ورژن بھی رکھا ہے. آم کی گٹھلی میں سے پودا نکلتا ہے، ڈیسیژن ہو جاتا ہے، لیکن 8 سال لگتے ہیں پہلی دفعہ پھل لگنے کو. تو وہاں پہ 8 سال ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ورژن رکھے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے مختلف اشکال میں. سب سے بڑا آپ اظہار یہ دیکھیں، کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو منوانے کے لیے کسی پیغمبر کا محتاج ہے، کسی کتاب کا محتاج ہے؟ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے اپنی شناخت کروائی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ میں اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلوں گا. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ قرآن میں موجود ہے. سورہ الشعراء کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، اگر ہم چاہیں نا تو آج یہ آسمان سے ایک ایسی نشانی نازل کریں کہ سب لوگ پلانٹ ارتھ پہ جتنے ہیں نا سب کے سب اس کی طرف جھک جائیں اور ایمان لے آئیں. یہ تو قرآن میں درجنوں جگہ ہے. ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیتے. یعنی اگر زبردستی کو معاملہ کرنا چاہتے اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. تو یہاں پہ بھی جو 6 دن میں زمین و آسمان کی پیدائش
پھر ان 6 دنوں کا بریک اپ جو ہے نا وہ سورہ حامیم السجدہ میں آیا ہے. 41 نمبر جو سورت ہے سورہ فصلت، کہ 2 دن میں یہ ہوا، پھر 2 دن میں یہ ہوا، اور پھر 2 دن میں یہ ہوا. وہ انشاءاللہ جب وہاں پہ آئے گا میں تفصیل کے ساتھ اس کا بریک اپ بھی آپ کو بتاؤں گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. تو یہ 6 دن میں بنانے کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ یہ 1 دن میں نہیں باندھ سکتے تھے یا 1 سیکنڈ میں نہیں باندھ سکتے تھے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے سنت ایسی رکھی ہے کہ وہ اس طریقے سے ہی معاملات کو لے کے چلتا ہے. آپ دیکھیں جو تابکاری مٹیریلز ہیں ان کو ہزاروں لاکھوں سال لگ جاتے ہیں ڈیکمپوز ہونے میں. اس کے مقابلے پہ کیلا، سیب، آم آپ کسی مٹی والی جگہ پہ رکھیں، وہ چند ہفتوں میں ڈیکمپوز ہو کے زمین کا حصہ بن جائے گا. ڈیکمپوز ایک تابکاری مٹیریل بھی ہو رہا ہے اور یہ بھی ہو رہا ہے، لیکن دونوں کا ٹائم فریم ڈیفرنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ رکھا ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اس نے مختلف معاملات رکھے ہیں. عمریں بھی دیکھ لیں ڈیفرنٹ ہے. آپ یہ ٹوٹل دیکھیں جو مرغیاں اور مرغے آپ گھر میں رکھتے ہیں میکسیمم 7 سے 10 سال ان کی عمر ہوتی ہے، لیکن ریٹیلڈ لائف ہے کہ ان کی پوری اس میں گزر رہی ہے، سیٹسفائی ہے اس کے اندر. مچھر چند دنوں کی ان کی زندگی ہوتی ہے. پتنگے گھنٹوں میں زندگی ہے، ان کے لیے وہی زندگی پوری ہے. ہم تو سوچتے ہیں یار یہ کیا ابھی پیدا ہوئے تھے یہ مرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس لائف سائیکل میں بھی خوش ہیں. ان کی وہ پوری زندگی وہی ہے. انسانوں کی زندگی وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال دے دیے اس پہ حجت تمام کر دی. اور وہ جو قرآن میں آیت آئی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری یہ لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے فرمائے گا میں نے تجھے ایک عمر دی تھی کہ تو سوچ سکتا تھا. تو نبی اسلام فرمایا 60 سال جسے مل گئے اس پہ حجت تمام ہوگی. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہے ایوریج، یعنی زیادہ میجورٹی اسی رینج میں ہے. تو اب جن کی 100 سال ہیں ان کو تو 50 سال تو کم ہی عمر لگ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ جو 30-40 پہ 50 پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ ذرا سوچیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کے فوت ہو چکے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ان کے بعد پیدا ہو کے بھی فوت ہو چکے ہیں. ہاں آپ ذرا قبرستان میں جائیں. آج 2023 چل رہا ہے نا، تو یہ 21ویں صدی شروع ہوئے آلموسٹ مشکل سے 23 سال ہوئے نا. تو آپ کو درجنوں کے سینکڑوں قبریں ایسی ملیں گی کہ جو لوگ 2001 کے بعد پیدا ہو کے فوت بھی ہو چکے ہیں. یعنی جو شخص الٹے کام کر رہا ہے اسے اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، واقعی جنمی ہے تو. اور جو کوشش کر رہا ہے اب اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ وہ جنتی ہے جبھی وہ جنت کے راستے پہ چل جاتا ہے. اچھا، نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کی ساتھ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس نے عطا کی روش اختیار کی، فیاضی کی روش اختیار کی، غریبوں کا خیال رکھا، شکر گزاری کی روش اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی. جب جب اسے پتا چلتا رہا نا کہ یہ بات یوں ہے تو فوراً اس پہ عمل کیا. پھر اس نے نہیں دیکھا کہ میرے بزرگ بابے کیا کرتے تھے، اسے پتا چلا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے، اس نے رفع الیدین شروع کر دیا. اسے پتا چل گیا قرآن میں توحید یہ بیان ہوئی ہے، اس نے پھر واقعی عقیدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مطابق رکھ لیا. تو اس کے لیے پھر آخرت کی منازل آسان ہوتی جائیں گی. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى جس نے بخل کنجوسی کی روش اختیار کی اور بے پرواہ رہا اور جو اچھی بات تھی اس کا انکار کرتا رہا، تو اس کے لیے پھر اب آنے والی منازل مشکل ہوتی چلی جائیں گی. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی مسئلہ تقدیر کو بالکل حل کرتی ہے. لہذا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا بند کر دو. ہاں بالکل قرآن اپنے مقدمے میں واضح ہے میرے بھائی. قرآن کا مقدمہ، پیغمبروں کا مقدمہ اس کے اوپر کھڑا ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے. اگر اختیار نہیں دیا ہوا تو پیغمبر کیوں آئے ہیں ادھر؟ اسی لیے آئے نا کہ اختیار دیا گیا ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ. ہاں جو چیزیں ہماری تقدیر سے متعلق ہے نا ان کے بارے میں ہم سے سوال بھی نہیں ہونا. کسی شخص سے نہیں پوچھا جائے گا تو لاہور میں کیوں پیدا ہوا، تو ایتھوپیا میں کیوں پیدا ہوا، تو امریکہ میں کیوں پیدا ہوا، تیرے ماں باپ فلاں کیوں تھے، تیرے چہرے کی رنگت یوں کیوں تھی، تیری آنکھوں کا رنگ کیوں. یہ ساری چیزیں تقدیر ہیں. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے وہ پوچھا جائے گا جس کا اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا.
اور آپ اس کے مطابق اگر نہیں چلیں گے پکڑ ہو جائے گی. سمپل. بولے بن کے پوچھتے رہتے ہیں کہ او جی پہلے قسمت ہی لکھے ہے پھر کتوں کرنا ہے جی اندازہ کریں. تو جو پھر یوں ہے نا اس کو پھر یہی جواب دینا چاہیے تیری قسمت میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے. باقی وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ بعض لوگ جنتیوں والے کام کرتے رہتے ہیں اور ایک بالشت رہ جاتے ہیں جنت سے, ان پہ تقدیر غالب آ جاتی ہے, وہ جہنم میں چلا جاتا ہے والعیاذ باللہ تعالی. تو لوگ کہتے ہیں جی کیا فائدہ جی پھر پوری زندگی اگر یہی ہونا تھا اینڈ پہ. اور بھائی وہ جو تقدیر غالب آئی ہے وہ کس کے لیے آئی ہے؟ جو شخص منافقت کی زندگی گزار رہا تھا, لبادہ اس نے اڑا ہوا تھا, وہ حقیقتاً نیک نہیں تھا. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے پوری نیک نیتی کے ساتھ اچھے عقائد اپنائے اور دین پہ عمل کیا اب اس کے اوپر تقدیر غالب آ جائے گی. نہیں, ایسا نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص محنت کرے اس کی محنت ضائع جائے, کیونکہ دنیا کو اللہ نے ابتلا کے قانون پہ بنایا ہے, آزمائش کے قانون پہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور آزمائیں گے, خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, جان اور مال میں نقص کے ذریعے. یہ دنیا میں ہوگا. آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندے کے قائد ٹھیک تھے اور قیامت والے دن پہنچا نیک اعمال کر کے اور اللہ تعالیٰ کہ نہیں تو اب جہنم میں جائے گا, میری تقدیر کا یہ فیصلہ ہے کہ تیرے اوپر میں یہ غالب کر دوں گا جیسا دنیا میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آخرت کے لیے کہا ہے کہ میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ آیت آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آنی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کیوں کہنا پڑتا ہے قرآن پاک میں بار بار کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف. کیونکہ انسان کو کبھی خیال آ سکتا ہے یار دنیا میں محنت کی تھی, اینڈ تے بھی پتہ لگے کہ آخرت بھی یہی کچھ ہو گیا جس طرح دنیا میں بیڈ لک ہوئی تھی. آخرت میں بیڈ لک نہیں ہونی, یہ بیڈ لک کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے. آخرت میں آپ کے لیے گڈ لک ہے اگر آپ نے انبیاء کی پیروی کا راستہ اختیار کیا ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں بالکل کلیئر کٹ. تو اس فرق کو آپ سمجھ لیں. یہ لوگ بعض اوقات اس کو مکس کر دیتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, بالکل کلیئر کٹ. جو مولا علی کو حضور نے فرما دیا نا کہ جنتیوں کے لیے جنت کے عمل آسان ہو جائیں گے, جہنمیوں کے لیے جہنم والے اعمال آسان ہو جائیں گے. بس آپ دیکھ لیں دنیا میں آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے بعض لوگ کتنا اللہ کو سیریس لیتے ہیں, چھوٹی سی بات کے اوپر بھی کتنے وہمی ہو جاتے ہیں. تو میں اس طرح کی جب لوگوں کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں جی جنتی روحیں دنیا میں ہی پہچانی جاتی ہیں, کس طرح معاشرے سے ٹکر لے لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتنے جنہوں نے صرف دین کا لبادہ اڑا ہوا ہے, ذرا سی کوئی تکلیف آئی وہ پڑا ہوا دین. دنیا کی پرائورٹی ان کے لیے ٹاپ پرائورٹی ہوتی ہے, اللہ ان کے لیے ٹاپ پرائورٹی نہیں ہوتا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے, آمین. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه. اس کا تو خیر ترجمہ بھی ممکن نہیں ہے, یہ ایک کوڈ ورڈز کے طور پہ. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا عربی لنگوسٹک میں ترجمہ موجود بھی ہے, اس کے باوجود وہ متشابہات ہیں, ان کی تفصیلات ہمیں نہیں پتا. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے, اللہ کا ہاتھ, اللہ کی آنکھیں. اب یہ جو گفتگو ہے یہ لٹریچر کی زبان میں بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد قدرت لیا گیا ہو, یا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹیز ہیں جن کی تفصیلات ہمیں نہیں پتا. چونکہ ہماری زبان کی ووکیبلری اتنی ہی ہے, ہم اس طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہی بیان کر سکتے ہیں. جس طرح کہ جنت کی نعمتیں ہیں وہ قرآن پاک میں بیان ہوئی, لیکن ساتھ ہی سورہ السجدہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نعمتیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. اور اسی آیت کی تفصیل میں بخاری مسلم میں آیا کہ وہ نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی
نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ بھی کبھی ان کا گمان گزرا. تو وہ ظاہر ہے اس کا مطلب ہے وہ ایکسٹراڈنری نعمتیں تو سمجھانے کے لیے بتا دیا جاتا ہے. اسی لیے سورۃ البقرہ میں ہے کہ جب جنتیوں کو فروٹ دیے جائیں گے تو وہ دنیا کے فروٹ سے ملتے جلتے ہوں گے. وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات ہے وہ ان سے ملتے جلتے ہوں گے. وہ تو جب کھائیں گے تو پتا چلے گا نا کہ اس میں بہت بڑا فرق ہے. مثلا ایک دیسی آم کا ذائقہ ہے، انور ٹور بھی دیکھنے میں دیسی آم کی طرح ہے، لیکن ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو جو جنت کا فروٹ ہے بظاہر دیکھنے میں دنیا کے فروٹ کی طرح نظر آئے گا، لیکن اس کی جو کوالٹیز ہیں، اس کا جو ذائقہ ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ. لیکن وہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی شکل کا رکھا ہے تاکہ دل میں اس کے لیے اٹریکشن پیدا ہو. ادروائز آپ اگر ایسی غذا دیکھیں جو آپ نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی تو آپ کبھی بھی دسترخوان سے پہلے اسے اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے. کوشش وہی ہوتی ہے جو چیز آپ کو پسند ہے، آپ کی دیکھی بھالی ہے، اسی کو آپ پہلے کھانے کے لیے استعمال کریں. اس لیے جنتیوں کو بھی ابتداً اس طرح کے فروٹ دیے جائیں گے جو دنیا کے فروٹ سے ملتے جلتے ہوں گے. اس میں آگے چل کے آئے گا انار، انگور، لیکن آپ نے قطعاً یہ نہیں سمجھنا کہ یہ اس طرح کے انار اور انگور ہوں گے. دنیا میں بھی کوالٹیز کا اتنا فرق ہے کہ ایک ہی طرح کا فروٹ مختلف علاقوں میں جو اگتا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے اس کے ٹیسٹ کے اندر. تو انسان جو ہے چونکہ اس طرح کے فروٹ کے ساتھ فیملیئر ہے، اس لیے اسے اٹریکشن فیل ہوگی، لیکن جب وہ کھائے گا تو اس کا ذائقہ تو بالکل ایک ایکسٹراڈنری ہوگا. تو اس طرح کی جو متشابہات ہیں، ریزمبلنس والی چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہوں، جنت سے متعلق ہوں، حوروں سے متعلق ہوں، وہ صرف اجمالاً ہماری وکیبلری میں بیان کیا گیا. اس کی تفصیلات جب تک انسان وہاں پہنچ نہ جائے اس کو کبھی بھی اس طریقے سے بریف نہیں کر سکتا. تو ان آیات پہ صرف ایمان لانا کافی ہے. نہ یہ ایسی آیات ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی قرآن کی تعلیمات میں فرق پڑ جاتا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیٹیل سے نہیں سمجھ رہے. اس کا ذکر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں آیا کہ ہم نے قرآن جو نازل کیا اس کی آیات 2 قسم کی ہیں، ایک محکمات ہے، دوسری متشابہات ہے. پھر اللہ تعالیٰ میں جو محکمات ہیں وہی اصل کتاب ہے، یعنی جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیے ہیں. حکم کیا ہے؟ نماز پڑھو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، بدکاری سے بچو، قتل نہ حق نہ کرو، چوری سے بچو. جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گناہ حرام قرار دیے گئے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ ہیں محکمات، یعنی حکمیہ چیزیں محکمات. اور اللہ تعالیٰ میں کتاب کی اصل وہی ہے. اور دوسری فرمایا متشابہات ہے، یعنی جو ریزمبلنس والی چیزیں مثال کے طور پر بیان ہوئی. اللہ تعالیٰ فرمایا ان پر اہل ایمان لاتے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں اس کا مطلب بھی بتایا جائے کہ کیا ہے، حالانکہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کے کسی بھی معاملے کے ساتھ جو آپ نے شریعت کے اوپر چلنا ہے. اور اہل ایمان کی نشانی یہ کہ وہ کہتے ہیں یہ ساری کا سارا اللہ کی طرف سے نازل ہوا، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. پھر وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے. اہل ایمان کی روش یہ ہوتی. آمین. تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہے الکتاب کی، اللہ کی کتاب، یا اس سے مراد لوح محفوظ بھی جس سے یہ قرآن نازل کیا گیا. الکتاب والذی انزل الیک، اور جو نازل کیا گیا آپ کی طرف میں ربک، آپ کے رب کی طرف سے. الحق، وہ حق ہے، با مقصد ہے، پرپز فل ہے، سچائی پر مبنی ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثریت لوگوں کی ایمان نہیں لاتی، حق بات کو قبول نہیں کرتی. یہ پورے قرآن کا اسلوب ہے کہ اکثریت ہمیشہ گمراہ رہے گی، بہت کم لوگ ہیں جو حق بات کو قبول کریں گے. اس وقت بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں، مسلمانوں کو اگر کمپیئر کریں تو دنیا میں آلموسٹ 2/3 کے قریب کفار ہی ہیں.